لیا، آج تک بھی وہ پتھر زندہ ہے کہ اس شاکان مصطفیٰ کے دل کے اندر اس کا احترام بھی موجود ہے، اور اس شاکان مصطفیٰ کی زبانوں پر اس پتھر کے ترانے بھی موجود ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو پہچانا اور سید عالم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا ترانہ پیش کیا۔ ہے تو وہ بے جان، لیکن مصطفیٰ سے جو نسبت اس کو حاصل ہو گئی، اللہ نے اس کو عظیم زندگی عطا فرمائی۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ سب کو مدینے لے جائے، تلی آمین نہیں، اونچا ہاتھوں ذرا، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے نا تو وہاں زیارات کے لیے جب نکلیں تو سب سے پہلی قریب کی جو زیارات ہیں ان زیارات صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا تو خطبہ میں نے تعوذ اور تسمیہ کی صورت میں پڑھ لیا، آیت مبارکہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے شرح صدر کے لیے میں نے پڑھ لی۔ دعا بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، اور قصیدہ بردہ شریف کے ذریعے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے بعد اللہ کریم آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب پیش کیے جائیں گے، ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، تو ایک انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو اس کے معاملات کے اندر ایک ایسی محفل اور ایک ایسی مجلس کا ذکر بھی ہوگا، نامہ اعمال میں موجود ہوگا، جس مجلس میں جس محفل میں وہ بیٹھا تو صحیح، لیکن اس پوری محفل اور مجلس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، اللہ رب العزت کا کوئی نام نہ لیا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مناجات، کوئی تمنائیں، التجاؤں کا اس نے اظہار نہ کیا۔ دوست چند اکٹھے بیٹھے، بیٹھک ہوئی، گپ شپ ہوئی، 1.5 2 3 4 گھنٹہ رات کا گزر گیا، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی نام، کوئی بھی کلام ان کی زبانوں پر جاری نہ ہوا۔ قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال میں اس مجلس کے حالات کو دیکھے گا، پڑھے گا تو افسوس کرے گا، ندامت اس کے اوپر طاری ہوگی اور خیال کرے گا کہ کاش ہم جو چند دوست مل کر بیٹھے تھے، اس بیٹھک میں، اس بیٹھنے میں، اس سٹنگ میں ہم نے اللہ کا نام لے لیا ہوتا تو آج یہ محفل میرے لیے، آج نامہ اعمال کے اندر اس محفل کا ذکر میرے لیے باعث نجات ہوتا، باعث افسوس اور باعث ندامت نہ ہوتا۔ اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی قسمت پر نازاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو ایک قلبی تعلق ہے، ایمان کا، روح کا تعلق ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو مجالس، یہ جو محافل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت سے قائم کی جاتی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس کا ہر لمحہ بالیقین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور ہر آنے والا شخص بھلے کسی بھی نیت سے آیا ہو، کسی بھی ارادے سے آیا ہو، بیٹھا جو اللہ کے مبارک ذکر کی مجلس میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے پروگرام میں بیٹھا ہے، تو آنے والا جس بھی خیال سے آئے، جس بھی ارادے سے آئے، جو بھی نیت لے کر آئے، جب واپس جاتا ہے تو مقاصد حسنہ میں کامیابی حاصل کر کے جا رہا ہوتا ہے، اپنے دامن کے اندر قبولیت کے گوہر لے کر جا رہا ہوتا ہے، مالک کریم اس کے بیٹھنے کے ہر لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو بالیقین یہ آج کی محفل بھی اور اب سے پہلے جتنا محافل ہو چکی، جتنا باقی ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ بڑے صاحب ذوق ہیں اور سمجھنے والے ہیں، سننے والے ہیں اور اچھی طرح جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، صاحب علم شخصیات سے آپ کا ملنا جلنا، علماء کرام کا کثیر تعداد میں یہاں موجود ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علم دین سے پیار، علماء کا احترام، یہ ساری نعمتیں مالک کریم نے آپ کے دل کے اندر جمع فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے خصوصیات، اللہ کریم نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اقبال نے لکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال بھی آپ میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مار کر مردوں کو زندہ کر دینے والا کمال بھی اے حبیب آپ کی ذات میں،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مبارک ہاتھ اپنی بغل میں رکھنا، پھر باہر نکالنا، اس کا چمکدار ہو جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، اے حبیب یہ کمال بھی آپ میں آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، وہ جو کمالات ہم نے جدا جدا دیگر انبیاء کو عطا فرمائے تھے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کمالات ہم نے آپ کی ذات میں جمع فرما دی۔ ایک پہلو یہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا کہ وہ کمالات جو دیگر انبیاء میں موجود ہیں، کسی میں ایک، کسی میں دو، بے شمار کتنی بھی تعداد میں، وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات میں جمع فرمائے، اور کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائیں کہ جو خاصہ مصطفیٰ ہیں۔ خاصہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس ذات میں جو صفت پائی جاتی ہے اس ذات کے علاوہ وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ خاصہ مصطفیٰ۔ جس طرح ختم نبوت خاصہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ خاتم النبیین کوئی اور نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار کمالات ہیں جو رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی فقط رکھے ہیں، حضور کے علاوہ اور کسی نبی اور رسول کی ذات میں وہ کمالات نہیں رکھے ہیں۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے یہ دو پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ہمارا تعلق حضور کی ذات سے، اور اس پر ہم نازاں بھی ہیں، اس پر ہم خوش بھی ہیں، اور اسی کے صدقے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک آخرت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور حضور کا دامن شفاعت ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، زندگی اور موت، انسان جو زندہ ہے اس کا تعلق بھی اور اس کا وابستہ رہنا ان دو چیزوں کے ساتھ ضرور ہے، اور جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو موت کا پیالہ وہ بھی پی کر جا رہا ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کو جانتا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہے وہ موت کا پیالہ پی کر جا رہا ہے۔ ہم اپنے نظروں میں زندہ کسے کہتے ہیں، اپنی نظروں میں ہم میت کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھیے، اور آخر میں ہم دہلیز مصطفیٰ پر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور وہیں سے خیرات لیں گے، پتہ چلے گا زندگی کیا ہے اور موت کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید زندگی حرکت کرنے کا نام ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید زندگی سانس کی آمد و رفت کا نام ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا نام ہے۔ اگر انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیں کہ زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا نام ہے، اگر زندگی اسی چیز کا نام ہوتی تو کیلکولیٹر بھی زندہ ہوتا، ایک موبائل جو ساری چیزوں کو کھا گیا یہ بھی زندہ ہوتا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ یہ ساری چیزیں زندہ ہوتی، لیکن ان کو ہم استعمال تو کرتے ہیں، آن آف تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر زندگی اور موت کا ہم کوئی تصور قائم نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کہتے کہ اب یہ موبائل زندہ ہو گیا، نہیں کہتے کہ اب یہ موبائل مردہ ہو گیا، کیونکہ زندگی صرف انسان کی ذات تک ہی محدود سمجھی جاتی ہے، ان چیزوں کے اندر زندگی اور موت کا کوئی بھی تصور قائم نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال کہ زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا نام، تو پھر موبائل بھی زندہ ہوتا، کمپیوٹر بھی زندہ ہوتا، کیلکولیٹر بھی زندہ ہوتا، کتنی بڑے بڑے رقوم کو جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے مراحل سے گزارے، پھر بھی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ آپ اس میں اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود نہ آپ کمپیوٹر کو زندہ کہو گے، نہ کیلکولیٹر کو زندہ کہو گے، اور نہ ہی موبائل فون کو زندہ کہو گے۔ پتہ چلا زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا نام نہیں ہے، زندگی کسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ زندگی سانس کی آمد و رفت کا نام ہے، سینہ پچکتا ہے، پھولتا ہے، بندہ سانس لیتا ہے، سانس خارج کرتا ہے، شاید زندگی کا تصور، یہ جدید دور ہے آج کل، خدا نہ خواستہ کوئی شخص بیمار ہو گیا، فوراً اسے کسی جدید ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اب وہاں جا کر ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو دیکھا کہ اب اس کو وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا پڑے گا، مریض کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، ڈاکٹر کو شک گزرا، ہر گھنٹے کے بعد ڈاکٹر چیک کرنے آتا ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ اب اس کو اس وینٹیلیٹر کی، اس مشین کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، اب یہ ڈیڈ باڈی ہے، ایکسپائر ہو گیا، میت بن گئی، مردہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ فوت ہو چکا ہے، اسے واپس اپنے گھر لے جاؤ۔ اگر زندگی سانس کے آنے جانے کا نام ہوتی، بھلے وینٹیلیٹر کے ذریعے ہی صحیح، مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے ہی صحیح، سانس تو اس کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، سانس تو اس کے لنگز کو
फुलाती भी है और उसको तंग भी करती है, उसका सीना पिचक भी रहा, उसका सीना फूल भी रहा, भले मसनूई निजाम तनफ्फुस के जरिए ही सही, सांस तो उसकी बॉडी में आ रही है, जा रही है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब इस सांस की इसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके जिस्म से जो हकीकी चीज है रूह, उसकी परवाज हो चुकी है, वो निकल चुकी है, लिहाजा ये मशीनें इससे हटा ली जाएं। तो पता ये चला कि जिंदगी सोचने समझने की सलाहियतों की नाम भी नहीं है, और जिंदगी सांस के आने जाने का नाम भी नहीं है। जिंदगी हरकत करने का नाम है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, जिंदगी इस चीज का नाम है। अगर इसी हरकत का नाम जिंदगी है तो फिर हवा में लहराता हुआ झंडा भी जिंदा होना चाहिए था, नहरों में, दरियाओं में, समंदरों में बहने वाला पानी भी जिंदा होना चाहिए था कि उसके अंदर हरकत मौजूद है, लेकिन इन चीजों को कोई भी जिंदा नहीं कहता है। पता ये चला, 3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं कि जिंदगी का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं कि सांस की आमद रफ्त का नाम जिंदगी है, जिंदगी सिर्फ सोचने समझने की सलाहियतों को नहीं कहा जाता, जिंदगी सिर्फ हरकत का नाम नहीं है। साइंस बेबस हो गई, हर कोई बेबस हो गया जिंदगी तारीफ करने में कि जिंदगी किसको कहते हैं, मौत किसको कहते हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब सारी दुनिया बेबस हो गई कि जिंदगी का फलसफा क्या, जिंदगी का तसव्वुर क्या, तो किसी मकीने गुंबदे खजरा के गुलाम से पूछ लेते हैं, किसी सूफी से पूछ लेते हैं, किसी वाकिफ तरीकत से पूछ लेते हैं, किसी मर्दे खबीर से पूछ लेते हैं, किसी रजुल रशीद से पूछ लेते हैं, जनाब आप बताएं जिंदगी का तसव्वुर क्या और मौत का तसव्वुर क्या है। तो वो बड़े अदब से फरमाते हैं कि जिंदगी नाम है मुस्तफा के कदमों से जुड़ जाने का नाम, और मौत नाम है मुस्तफा करीम के कदमों से दूर हो जाने का नाम। अब यहां तक पहुंच गए, नाम है मुस्तफा करीम के कदमों में पहुंच जाने का नाम, और मौत नाम है मुस्तफा करीम के कदमों से दूर हो जाने का नाम। जर्रे मेहरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा, नूर का सारा कैसे समझाऊंगा। बस सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूं, हम जर्रे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में यह बन गया कि अल्लाह ने अपना पाक जिक्र हमारी जुबानों पर जारी करने के लिए हम पर फजल फरमा दिया। अल्लाह ने हमारी पेशानियों को अपनी बारगाह में झुकने के लिए मुंतखब फरमा लिया। अल्लाह करीम ने अपनी बारगाह में हाजिरी का तरीका और सलीका अता फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह में हमारा ये जो नाम बना, हमारा ये जो मकाम बना, उसमें हमारा कोई कमाल, जर्रे मेहरे कुद्स तक, जर्रे हम मेहरे कुद्स, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बारगाह का कुर्ब, अल्लाह की मारिफत के जलवों का मुशाहदा अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सका। आला हजरत फरमाते तेरे तवस्सुत से गए, या रसूल अल्लाह आपके कदमों में हम गुलाम पहुंच गए, आपने हमें अपने कदमों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदियों से भी ऊपर पहुंचा दिया है। अब मौत क्या है, मुस्तफा करीम के कदमों से जुड़ जाना। जिंदगी क्या है, मुस्तफा करीम के कदमों से जुड़ जाने का नाम, और मौत है मुस्तफा करीम के कदमों से दूर हो जाने का नाम। अब कुरान मुकद्दस की तरफ आइए, 20वां पारा है, 21वें पारे में ये आए मुबारका, सिर्फ एक हिस्सा उसका पढ़ूंगा। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तफसीर उठाकर पढ़िएगा। रब्बे करीम ने फरमाया, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। पूरी तवज्जो, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब मुर्दों से मुराद कौन है, कब्रों में पड़े हुए? मुर्दों से मुराद कौन है, जिनका इंतकाल हो चुका? मुर्दों से मुराद कौन है, जो एक्सपायर हो चुके? नहीं, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, मुर्दों से मुराद है अबू जहल, मुर्दे से मुराद है अबू लहब, मुर्दे से मुराद है मुशरिकीन मक्का, मुर्दों से मुराद है वो लोग कि जिन्हें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक मजलिस में बैठना तो नसीब हुआ, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर कायम ना हो सकी, वो इस नेमत कुबरा, नेमत उज़्मा से वाबस्ता होने से महरूम रहे। रब्बे करीम ने फरमाया, ए हबीब, ये मुर्दे हैं, ये आपकी बात नहीं सुन सकते। आप तो पैगाम हक मुसलसल पहुंचाते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके दिलों पर मोहरें लग चुकी, इनके दिलों पर ताले लग चुके। आप ये हक का पैगाम और हक की बात सुनने के काबिल नहीं रहे। ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। मौला अबू जहल, जिसको अबुल हिकम कहा जाता था, दानाओं का बाप, अक्लमंदों में सबसे बड़ा, सबसे बड़े ऊंचे मकाम और मर्तबे वाला, जब मुस्तफा करीम के कदमों से दूर हुआ तो दुनिया उसे अबुल हिकम नहीं कहती बल्कि अबू जहल कहती है कि अब ये जाहिलों का बाप बन गया, बेवकूफों में सबसे बड़े ऊंचे मकाम पर
کیوں؟ مصطفیٰ کریم کے قدموں سے دور ہوا۔ مولا یہ عقل و فراست رکھنے والے، یہ فہم و فراست اور دانائی کے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی پنچایتیں، مسئلے اور فیصلے کا حل ڈھونڈنے والے، یہ لوگوں کے معاملات کو، دنیا داری کے معاملات کو حل کرنے والے، زمین پر چلنے پھرنے والے، زندگی کا دعویٰ کرنے والے، مولا یہ مردہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ مردہ ہیں، اس لیے مردہ ہے کہ یہ تیرے قدموں سے دور ہو چکے۔ مولا بلال حبشی فرمایا وہ زندہ ہے، مولا میرا صدیق فرمایا وہ زندہ ہے، میرا فاروق وہ زندہ ہے، میرا عثمان فرمایا وہ زندہ ہے، میرا علی فرمایا وہ زندہ ہے۔ مولا وہ مردہ کیسے اور یہ زندہ کیسے؟ رب کریم نے فرمایا بلال آپ کے قدموں میں آ گیا اس لیے زندگی پا گیا، اور ابو جہل آپ کے قدموں سے دور ہو گیا، زندہ ہونے کے باوجود مردہ قرار دے دیا گیا۔ تو اب زندگی کا شعور اور موت کا پیالہ پینا، یہ بات اب تک کی گفتگو میں ہم نے یہ جانی، یہ سمجھی کہ زندگی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جانے کا نام۔ میرے ساتھ محبت سے بول دیں گے، زندگی نام ہے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جانے کا نام۔ اب ہم زندہ لوگوں کی ہی باتیں کریں گے، مردوں کی طرف اب ہم دھیان نہیں دیں گے اپنی پوری گفتگو میں، کیونکہ ہم خود زندہ ہیں اور ہمارے نبی بھی تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جائیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم گنہگار سہی، کوتاہیاں، سستیاں، لاپرواہیاں، حکم عدولیاں، نافرمانیاں باوجود ہمارے مزاج میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل کا رخ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے ملا ہوا ہے۔ ہمارے دل کا رخ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف ہے، اس لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ببانگ دہل، رب کریم نے ہمیں ان مردوں سے بھی زیادہ قیمتی اور عظمت والی زندگی عطا فرمانی، بلکہ یوں کہہ لو کہ اگر کوئی شخص سانس لینے والا، زندگی کا دعویٰ کرنے والا، دنیا کے معاملات کو حل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، فہم و فراست رکھنے والا اس زمین پر زندہ موجود ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہے، تو وہ زندہ بھی مردہ ہے۔ اور وہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ میں گزاری، اپنی زندگی مکمل کرنے کے بعد وہ تہہ مزار چلا گیا، چونکہ اس کا تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے ساری زندگی جڑا رہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبر میں پڑا ہوا خوش نصیب زندہ ہے، اور دنیا میں پھرنے والا، رسول اللہ کے قدموں سے دور رہنے والا، یہ بد نصیب مردہ ہے، کیونکہ زندگی رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کا نام ہے، موت رسول اللہ کے قدموں سے دور ہو جانے کا نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما، اللہ سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک کی برکتوں سے آج کی مجلس کی قبولیت کے صدقے اللہ بار بار یہ سعادت عطا فرمائے۔ رب سے بڑا مانگنا چاہیے، کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ بندہ سوچے میرے پلے ہے کیا، اس چیز کی طرف تصور کرے، دھیان دے کہ میرے پاس ہے کیا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں اس ذات کو مانتا ہوں جو ساری کائنات کے خزانوں کی مالک ہے، پروردگار۔ اس کی بارگاہ سے مانگا جائے تو پھر بہت کچھ مانگا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما، آپ کا مبارک معمول کیا تھا کہ آپ صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے، خطاب فرماتے، گفتگو فرماتے، صحابہ کی باتوں کو سنا کرتے، اپنے مسائل صحابہ لے کر آتے، حضور حل فرماتے، حل ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت، اوامر و نواہی، یہ معاملات ارشاد فرماتے۔ طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کے درمیان ہی حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ کے درمیان کوئی امتیازی نشست نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی علیحدہ سے کوئی ممبر نہیں بنا ہوا، کوئی کرسی نہیں رکھی ہوئی جس پر حضور تشریف فرما، مسند نہیں سجی ہوئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ایک خاتون نے عرض کی جناب آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، باہر سے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اگر آپ توجہ دیں اور دلچسپی لیں تو آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے یہی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ آنے والوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ وہ تصور میں جائیں نا غار ثور کی ان 3 راتوں کی طرف، جو راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں ایسی گزاری کہ صدیق اکبر کی 2 آنکھیں تھیں، مصطفیٰ کریم کا پورا جمال تھا۔ صدیق اکبر کی 2 آنکھیں تھی، والضحیٰ کا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے تھا، کوئی تیسرا وہاں پر نہیں اللہ کی ذات کے سوا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سراپا ہے، صدیق اکبر کی مبارک آنکھیں ہیں، کیا نظر الی وجہ کا یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا ہے میرے صدیق کوئی دنیا میں تجھے بھی کوئی چیز اچھی لگی؟ عرض کرتے ہیں جناب تمنا یہ ہے کہ نظریں میری ہوں، بس اپنی نظروں سے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ وہ غار ثور کی 3 راتیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جمالات، سید عالم علیہ السلام کے کمالات کا ایسا پرتو، ایسا مظہر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جب غار ثور سے باہر آتے ہیں، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے ہیں، سامنے مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے تیار ہیں، ہر شام کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انتظار کرتے کرتے اس امید اور اس افسوس کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی نظروں سے مصطفیٰ کا استقبال نہ کیا، حضور کی آمد کا انتظار تو رہا لیکن حضور تشریف نہ لائے۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ مدینہ والوں کی قسمت جو ہے وہ اوج ثریا سے اوپر، ان کی قسمت عرش اولا سے اوپر، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ والوں نے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے دیکھو دیکھو وہ اللہ کے پیارے رسول تشریف لا چکے جن کے انتظار میں شب و روز ہم ایک کر چکے ہیں۔ اب جب حضور پر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے جو لوگ تھے انتظار میں، ان کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، سید الانبیاء کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے پہچاننے میں، کیوں؟ جمال مصطفیٰ کا ایسا پرتو انہیں نصیب ہوا، جمال مصطفیٰ کے دیدار کا ایسا نور انہیں نصیب ہوا، کوئی فرق نہیں مابین پیا کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آقا کون ہے اور اس میں غلام کون ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنا امامہ شریف اتارا اور لاٹھی کے اوپر اس کو ایسے بلند کر دیا، لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آقا کے سر پر چادر سے سایہ کرتے ہیں، جو چادر کے نیچے ہے وہ آقا کریم علیہ السلام ہے، اور جس نے چادر کو سیدھا کیا وہ ان کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ بات آ گئی بھائی، بات آ گئی، اب سنیں، ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کا سفر، اسی ہجرت کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے آ رہے ہیں، اور صدیق ان کو لقب ایسے تو نہیں ملا، اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے کہ سچ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، سچ ہی بولنا ہے بس۔ اور اللہ کریم پھر ایسا کرم فرماتا ہے جو اپنی عادت سچ بنا لیتا ہے، اللہ کریم اس کی زبان پر سچ جاری فرماتا ہے، اس کو کسی پریشانی اور مشکل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، آزمائشیں اس سے دور چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے حق اور صداقت کا دامن تھام لیا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، راستے میں ملا، اس نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اے صدیق، وہ صدیق اکبر کو پہچانتا تھا پہلے سے، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابو قحافہ، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تم کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ اب یہاں صداقت کا امتحان آ گیا، اگر سچ بتاتے ہیں تو وہ شخص مکہ کی طرف جا رہا تھا، مشرکین مکہ کو جا کر اس نے مخبری کر دینی ہے، بتا دینا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس راستے سے جاتا ہوا دیکھا ہے۔ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے، پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے، انہوں نے تو رسول اللہ کے سر کی قیمت کئی اونٹ مقرر کر رکھے تھے۔ اب ان تک راز چلا جاتا تو یہ بھی تاجدار صداقت کو برداشت نہیں تھا، اور اگر زبان پر کوئی غلط بات لاتے ہیں تو یہ صداقت کے منصب کے خلاف ہے۔ اب امتحان بن گیا نا، سچ بولتے ہیں تو راز فاش ہوتا ہے، مخبری ہوتی ہے دشمنوں کو، اگر سچ کے علاوہ کچھ، میں جھوٹ نہیں بول رہا جان بوجھ کے، سچ کے علاوہ کچھ اور زبان پر لاتے ہیں تو تاجدار صداقت کی صدیقیت میں فرق آتا ہے۔ آپ نے کیسا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، یہ میرے پیشوا ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ راستہ بتانے والے ان کے راہبر ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں ہاں، اس راستے کی رہنمائی کرنے والے بھی یہی ہیں، اور آخرت کے راستے کی رہنمائی کرنے والے بھی یہی میرے آقا ہیں۔ راز بھی راز رہا، راز بھی افشا نہ ہوا، مخبری کوئی نہ کر سکا، اور صدیق اکبر کی صداقت میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ یہ صدیق جب غار ثور میں ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جمال سے، حضور کے دندان اقدس سے، حضور کے رخ انوار سے جب وہ نور نکلتا، صدیق اکبر اس کو جذب کر رہے ہیں، دل کے اندر اس کو جگہ دے رہے ہیں، چہرے پر اس نور کا عکس ظاہر ہونے لگ گیا۔ مدینہ والے لوگوں کے نزدیک مشکل ہو گیا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کے سر پر سایہ کر دیا چادر کا، فرمایا خود پہچان لو، آقا وہ ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں، اور جس نے چادر کو پھیلایا ہوا یہ غلام ہے۔ اور اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں آقا اور یہ غلام، نانا، یہ میرے آقا، یہ غلام ہیں، اور میرے چہرے کی جو نورانیت تمہیں نظر آ رہی ہے یہ انہیں کی قدموں کی خیرات اور قدموں کی دھول کا صدقہ۔ حضور نے فرمایا، خاتون نے عرض کیا جناب اجازت عطا فرمائیں،
آپ کے لیے ممبر بناتے ہیں، آپ کے لیے مسند تیار کرتے ہیں، میرا بیٹا درخان ہے، میرا بیٹا بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کے لیے ممبر بنا دے گا، آپ اس پر جلوہ افروز ہو کر اپنے غلاموں سے خطاب کیا کریں، آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت ممبر پر تشریف فرما ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ بات ہماری کیا چل رہی ہے؟ زندگی حضور کے قدموں میں آ جانے کا نام ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، لکڑی کا ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا گیا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے، جلوہ گر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمانا شروع کر دیا، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ اچانک کہیں سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ان تمام روایتوں کو خصائص الکبریٰ میں جمع کیا، تقریباً تمام روایتوں کو جو متعدد طرق سے آئیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اس رونے کے اندر اتنا کرب تھا، اتنا درد تھا، قریب تھا کہ ہمارے کلیجے پھٹ جاتے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں اس رونے کے اندر ایسا درد تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اس سے گم ہو جائے، اپنے گمشدہ بچے کے لیے اونٹنی بلبلاتی ہے، اونٹنی روتی ہے، آواز نکالتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس رونے کی آواز میں اس قدر درد پایا جاتا تھا، قریب تھا کہ ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ جب توجہ کی، دیکھا تو وہ کھجور کا سوکھا تنا چند دن پہلے، بلکہ آج کے دن صبح کے وقت تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب جلوہ افروز ہو کر اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے رہے۔ آج اس کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا ہے، اس جگہ لکڑی کا ممبر سجایا جا چکا۔ صحابہ نے جب غور کیا تو وہ رونے کی آواز کسی انسان یا کسی جن، کسی حیوان کی نہ تھی، بلکہ اس کھجور کے سوکھے تنے کی تھی جو بے جان ہوتا ہے، جو بے جان ہوتا ہے۔ اس کھجور کے سوکھے تنے سے رونے کی آواز۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب وہیں پر روک دیا۔ منبر سے آپ نیچے تشریف لائے، کھجور کے سوکھے تنے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اپنی رحمت برکت والا مبارک ہاتھ کھجور کے سوکھے تنے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اب اس کے رونے کی آواز اس طرح سسکیوں میں تبدیل ہو گئی جس طرح شدت سے روتے ہوئے بچے کو ماں کی ممتا نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس بچے کے رونے کی آواز میں کمی آ جاتی ہے، بچہ سسکیاں لے کر روتا ہے، آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کھجور کا سوکھا تنا اسی طرح چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی، اس نے بھی رسول اللہ کی باتوں کا کوئی جواب دیا ہوگا۔ سید عالم علیہ السلام دوبارہ منبر پر جلوہ افروز، صحابہ کرام اس سارے منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا کہ کیا ماجرا ہے۔ جب حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کیا جناب آپ اس کے پاس چل کر گئے، اس پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اگر یہ دست رحمت میں اس پر نہ پھیرتا تو قیامت تک میرے فراق میں روتا رہتا۔ ارے وہ کھجور کا سوکھا تنا جس کے اندر زندگی کا کوئی شعور نہیں، وہ سوکھا تنا جس کے کان بھی نہیں، وہ سوکھا تنا جس کی آنکھیں بھی نہیں، وہ سوکھا تنا جس کی زبان بھی نہیں، وہ سوکھا تنا جس کا سینہ بھی نہیں، سینے کے اندر دھڑکنے والا دل بھی نہیں، دل کے اندر محبوب کے فراق میں بے قراری پر جو رد عمل ہوتا ہے، دل کی بے قراری ہوتی ہے، وہ بے جان اس حس کو کیا محسوس کر سکے؟ اسے کیا پتا کہ آنکھوں سے محبوب کے فراق میں کیسے آنسو بہائے جاتے ہیں؟ نہ آنکھیں، نہ آنکھوں کے اندر آنسو، نہ کان، نہ زبان، کچھ بھی نہیں، بے جان ہے وہ کھجور کا سوکھا تنا۔ لیکن اس کو زندگی مل گئی جب رسول اللہ کے قدموں کی برکت اس کو نصیب ہو گئی، اس کو زندگی مل گئی جب رسول اللہ کا مبارک ہاتھ اس پر پھرنے لگ گیا، اس کو زندگی مل گئی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، نہ ہاتھ پھیرتا تو قیامت تک روتا رہتا، تسلی نہ دیتا تو اس کی شدت بڑھتی رہتی، کم نہ ہوتی۔ جناب آپ تو اس سے باتیں بھی کر رہے تھے، کیا اس نے آپ کی باتوں کو سنا بھی صحیح؟ کیا اس نے آپ کی باتوں کا جواب بھی دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس سے باتیں کی ہیں، اس نے میری باتوں کو سنا بھی ہے، اس نے میری باتوں کو سمجھا بھی ہے، اور اس نے مجھے میری باتوں کا جواب بھی دیا ہے۔ اب ابو جہل زندگی میں سانس لینے والا، اب اس کو مردہ کہنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کہ وہ تو زندگی کا شعور رکھنے والا، ادراک رکھنے والا، ساری کیفیات کو جاننے والا،
لیکن وہ مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہے، اس لیے اس کو مردہ قرآن نے کہا۔ یہ کھجور کا سوکھا تنا جس کو حضور کا قرب نصیب ہو گیا، رب کریم نے عظیم زندگی عطا فرما دی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اختیار والے نبی ہیں نا، جس کو سمجھ آئی صرف وہی کہے۔ اختیار والے نبی ہیں نا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے مدینے کے باغات میں شامل کر دوں، قیامت تک میرے غلام تیرا پھل کھاتے رہیں، کبھی تجھ پر خزاں نہ آئے۔ حضرت انس کا باغ تھا نا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، حضور کی دعائیں جو نصیب ہوئی تھی، کبھی تجھ پر خزاں نہیں آئے گی، قیامت تک میرے غلام تسلسل سے تیرا پھل کھاتے رہیں گے، نہ تو بوڑھا ہوگا، نہ تیری جڑوں کو دیمک کھائے گی، نہ تیرا پھل خشک ہوگا، تیری تازگی برقرار رہے گی اور میرے غلام تیرا پھل کھاتے رہیں۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے مدینے کے باغات میں شامل کر سکتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے باغات میں شامل کر دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے باغات میں شامل کر دوں۔ کیا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے صحابہ، اس نے جنت کے باغات میں رہنا پسند کیا ہے، جنت کے باغات میں رہنا پسند کیا ہے۔ اب صحابہ بھی تو صحابہ تھے نا، انہوں نے سوال نہیں کیا جناب دنیا کی تو چلو سمجھ آئی، آپ اس کو اٹھا کر کسی باغ میں لگا دیں، زمین سے اس کو نمی ملے، زمین سے اس کو پانی ملے، کوئی کھاد سپرے کا انتظام بھی کر دے، وہ ہرا بھرا ہو جائے، لیکن جنت کے باغات میں شامل کرنا رب نے آپ کو تو اختیار دیا ہی نہیں۔ صحابہ نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، ایسا کوئی خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لائے، یا رسول اللہ پھر اس نے کیا پسند کیا؟ حضور فرماتے ہیں اس نے جنت کے باغات میں رہنا پسند کیا ہے۔ اب کیوں پسند کیا؟ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اگلی بات، اس حدیث پر تھوڑی سی وضاحت یا اس کی تفصیل یا تشریح کچھ بھی کہہ لیں۔ جنت میں رہنا کیوں پسند کیا؟ وہ تھا تو بے جان، لیکن جانتا تھا کہ دنیا فانی ہے، تھا تو بے جان، لیکن حضور کے قدموں کی برکت سے اس کو اتنا شعور مل گیا تھا کہ جانتا تھا کہ دنیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا فانی ہے، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا، میں سوکھ جاؤں گا، میں مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ اور اس نے ہمیں پیغام دیا، میں بے زبان ہوں، بے جان ہوں، بے شعور، تم مجھے کہہ سکتے ہو، گزرتے ہوئے تم ندی پر میرا پل بنا کر مجھ سے گزر سکتے ہو، یہ ساری طاقتیں اختیارات تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن میں نہیں بھولا کہ دنیا فانی ہے۔ اے انسان و رسول اللہ کے غلاموں، تم نے بھی ہمیشہ اسی تصور سے زندگی گزارنی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جس کو حقیقی زندگی کی لذتیں نصیب ہو جائیں گی، اور حقیقی لذتیں اس کو ملیں گی جو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائیں گی۔ زندگی فانی ہے وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے تشریف لائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ جانتا تھا کہ زندگی فانی ہے، اور وہ اس چیز کو بھی جانتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت جنت میں سب سے پہلے تشریف لائیں گے، اور یہ حضور کی انوکھی شان۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کی زبانیں بند ہوں گی، کوئی بھی اللہ کے جلال کے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا، اپنے لب پر کوئی بھی لفظ نہیں لا سکے گا، نفسا نفسی کا عالم۔ حضور فرماتے ہیں جب سب خاموش ہوں گے، انا خطیبہم، میں سب کی ترجمانی کر رہا ہوگا۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ حمد کا جھنڈا مجھے عطا فرمائے گا، اور میں اپنے رب کی ایسی حمد کروں گا کہ کائنات میں اس طرح کی حمد کسی نے بیان ہی نہیں کی ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اول من یحرک حلق الجنہ، میں سب سے پہلا وہ ہوں کہ جو جنت کے کنڈے کو جا کر دستک دوں گا، اندر سے دربان پوچھے گا کون ہے، میں جواب دوں گا محمد الرسول اللہ ہوں، وہ دربان کہے گا مرحبا تشریف لائیے، ہمیں حکم دے دیا گیا کہ جب آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو گشادہ فرمائیں۔ حضور فرما وہ کھجور کا سوکھا تنا گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے، جناب مجھے پتا ہے جنت میں آپ جلوگر ہوں گے، میں جنت کے باغات میں شامل ہونا چاہتا ہوں، وہاں دیدار کے لیے جب دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی، جھومتا بھی رہوں گا، آپ کے چہرے کا دیدار بھی کرتا رہوں گا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ میری ذات پر السلام علیکہ یا نبی اللہ کے ترانے پڑھ کر مجھے سنایا کرتا تھا۔ ارے وہ پتھر تو بے جان ہے، اس کے اندر کیا زندگی کا شعور، اس کے اندر کیا زندگی کی رمق، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان جو اس کو نصیب ہو گئی، اس نے جھوم جھوم کر رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیا۔ آج تک بھی وہ پتھر زندہ ہے کہ اس شاکان مصطفیٰ کے دل کے اندر اس کا احترام بھی موجود ہے، اور اس شاکان مصطفیٰ کی زبانوں پر اس پتھر کے ترانے بھی موجود ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو پہچانا اور سید عالم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا ترانہ پیش کیا۔ ہے تو وہ بے جان، لیکن مصطفیٰ سے جو نسبت اس کو حاصل ہو گئی، اللہ نے اس کو عظیم زندگی عطا فرمائی۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ سب کو مدینے لے جائے، تلی آمین نہیں، اونچا ہاتھوں ذرا، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے نا تو وہاں زیارات کے لیے جب نکلیں تو سب سے پہلی قریب کی جو زیارات ہیں، ان زیارات میں ایک بڑی زیارت ہے جبل احد شریف کی زیارت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ارے پہاڑ ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر دل نہیں، اسے کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے، محبوب کیا ہوتا ہے، محبوب کا وصل کیا ہوتا ہے، محبوب کا فراق کیا ہوتا ہے، محبوب کی یاد میں رونا دھونا کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا، وہ تو پتھر ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرے قدم جو اس پر لگے ہیں، جب حضور جلوہ گر ہوئے نا تو اس نے جھومنا شروع کر دیا، اس نے بولو جھومنا شروع کر دیا، خوش ہونا شروع کر دیا۔ اس پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا حضور کی جلوہ گری کی وجہ سے، اس نے حضور کی محبت میں حضور کی آمد پر جھومنا شروع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد رک جا، تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر اللہ کا ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ ارے شہید نے تو ہونا تھا، بعد میں جام شہادت نوش کرنا تھا، لیکن حضور پہلے خبر دے کر جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کے خبروں کا علم عطا فرمایا تھا۔ فاروق اعظم وہاں موجود، حضرت عثمان غنی وہاں موجود۔ حضور فرماتے ہیں 2 شہید، لیکن ابھی وہ زندہ ہیں، بعد میں آنے کی خبر کس کو دے رہے ہیں؟ پتھر کو دے رہے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ میرے قدم جو لگ گئے، اس کو پتا چل گیا، اب یہ پہچان میں رکھے گا کہ صدیق کون ہے اور شہید کون ہے۔ وہ جان لے گا کہ صدیق کون ہے، شہید کون۔ وہ پتھر بے جان، لیکن اس بے جان پتھر کے اندر رسول اللہ کی پہچان بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم ان پتھروں کا ذکر مکہ کے ان مردوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں جنہوں نے زندہ ہونے کے باوجود حضور کو نہیں پہچانا، لیکن ان پتھروں کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بے جان ہونے کے باوجود رسول اللہ کے قدموں کے خیرات حاصل کی۔ اب پتہ کیا چلا، شیڈول آپ کی شہر کی محافل کا بہت اچھا ہے، تاخیر ہمیں ہوئی، آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بھائی، ہم ختم کر رہے ہیں بالکل۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی نام ہے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جانے کا نام۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو اس وقت حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے نظروں کے سامنے چیزیں آئیں تو صرف ان کو زندگی ملی، یہ بھی ضروری نہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد کوئی زندہ انسان رسول اللہ کی ذات سے اپنا تعلق قائم کر لے، مرنے کے بعد چلا تو وہ قبر میں جائے گا، لیکن اللہ اس کی عظمت اور شوکت کے ترانے لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دے گا۔ داتا علی حجویری کو ہم نے دیکھا، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کی ہم نے زیارت کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہم نے دیکھا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کیا۔ ہم نے حضرت مجدد الفسانی کے مجلس میں بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا نہیں ہوا، لیکن ہم نے ان کا تذکرہ کتابوں میں پڑھا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اور سب کے اندر جو کامن بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ سب کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت کا نور موجود تھا، سید عالم علیہ السلام کے محبت کی سوغات موجود تھی۔ 1400 سال میں آنے کے باوجود، رب کریم نے مزار میں جانے کے باوجود ان کے تذکرے کو لوگوں کی زبانوں پر اس لیے جاری فرما دیا ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق مکین گنبد خضرا کے قدموں سے قائم کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کے مزارات کو بھی زندہ کر دیا، ان کو ہمیشہ زندگی جاویدانہ عطا فرما دی۔ یقیناً یہ اس کے اندر یہ بات کہنے کو دل کرتا ہے کہ علماء اہل سنت نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ علماء کے لیے کہہ دو سبحان اللہ، یہ محنت انہی کی ہے۔ ایک گلدستے کے اندر سب پھولوں کو اکٹھا کرنا،
सब एक महल्ले के तो नहीं होंगे, पूरे शहर से लोग कम बेश यहाँ मौजूद होंगे, सबको एक जगह पर इकट्ठा करना, हर रोज महफिल के अंदर यही ज़ौक़, यही रौनक और यही लज्जत और यही चाशनी, उलमाए अहले सुन्नत का इत्तिहाद और उलमाए अहले सुन्नत की मेहनत और उनकी तबलीग का ये सिला है जो मालिक करीम ने इस खूबसूरत महफिल के जरिए अता फरमा दिया है। आखिर में जो दुआ होगी उससे पहले दुआइया कलिमात में हाजिर नहीं हो सका था, न जनाजे में न सोएम में। उसके बाद हमारे ताहिर भाई ताहिर मुर्तज़ाई साहिब की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं हाजिर नहीं हो सका, इसके लिए भी मैं माजरत करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मांझी के दरजात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पर अपनी करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए और इनके वालिद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम जिनका एक तारुफ हमने सुना जाना, अल्लाह करीम उनकी खिदमात दीनिया को कबूल फरमाकर क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का हक़दार बना दे। इनको सेहत व आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ मालिक करीम इस दीन के मिशन को हमेशा जारी और सारी रखने में अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। अल्लाह करीम इन्हें हासिदीन के हसद से बचा कर रखे, शरीरों की शरारत से महफूज रखे, बद नज़रों की बुरी नज़र से अपनी रहमत की पनाह अता फ़रमाए और इनके दीन के मिशन के अंदर जो साथी जो अहबाब जुड़े हुए हैं, भले मुंतज़िमा कमेटी में, भले महल्ले के दीगर अफराद, शहर के दीगर अफराद, अल्लाह करीम सबको दुनिया और आखिरत की सआदतें और इज़्ज़तें नसीब फरमाए। जितने उलमा तशरीफ़ लाए, मैं कम इल्म सा हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं प्रोफेसर हूँ, ये इनकी मोहब्बत है, ये दुआ है अल्लाह करे बन जाऊँ, अल्लाह करे बन जाऊँ। इनकी मोहब्बत इन्होंने लिख दिया और फरमा भी दिया। मैं एक तालिब इल्म सा बंदा हूँ, छोटी मोटी किताबें पढ़ाता हूँ, वहाँ पर तोकी में रहकर उलमा ने मुझे सुन लिया, इतनी सारी बातें बग़ैर तसलसल के बेरब्त बातें कहता रहा। अल्लाह करीम इन उलमा का साया अहले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम फरमाए। और मुझे चौधरी उमर साहब का बताया गया मुंतज़िमा कमेटी के सरबराह भी हैं और दीगर मामलात में भी इनकी खिदमात हैं। अल्लाह करीम इन्हें भी दारैन की इज़्ज़तें और सआदतें नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी